تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کل کے زمانے میں ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ نے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سوال تو ہم آپ سے بہت زیادہ کریں گے, لیکن پہلا سوال یہ آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو نظر آتا ہے, جو دکھتا ہے اور جو فیل ہوتا ہے, دونوں جو فیل ہوتا ہے, دونوں چیزیں حقیقت ہے. دونوں چیزیں حقیقت ہے. سو اگر فیل کی بات آتی ہے تو پھر تو سم انٹرسٹنگ ٹاپک بن جاتے ہیں. تو یہ فیلنگ کیا ہے؟ فیلنگ یہ ہے کہ جیسے میں اکثر زندگی میں اتنے اتراؤ چڑھاؤ دیکھے اور اس پہ یہ دیکھا کہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی, ہوتی نہیں, لیکن وہ فیل ہوتی ہیں. وہ فیل ہوتی ہے. جیسے بہت سے موقعوں پہ, بہت سے معاملات میں رب نظر نہیں آتا, رب نظر نہیں آتا. آپ فزیکلی تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہر جگہ فیل ہوتا ہے. ہر جگہ فیل آپ اپنے دل میں بھی کوئی بات ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سنی بھی جا رہی ہے, اس کا جواب بھی مل رہا ہے. تو یہی حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. رب نظر نہیں آتا. جیسے آپ لوگ اب ٹیچنگ کرتے ہیں, اتنے عرصے سے آپ نے اتنی ٹیچنگ کی ہے, آپ نے کمیونٹی کو سرو کیا ہے, ٹریننگز کرائی ہے, بہت کافی کام کیا ہے. ٹیچنگ کیا ہے؟ میرے لیے ٹیچنگ پیشن تو ہے ہی, لیکن شاید ایک اپنی طرف سے ایک یہ کوشش ہے کہ جو سیکھ لیا, جو جان لیا, اس کو کمیونٹی کو کیسے گیو بیک کرنا ہے. جب یہ ابھی تک مطلب اتنے سالوں سے جب کلاس میں پہلی دفعہ جاتی ہوں, جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں, تو اس وقت ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ یہ بچے جو آج یہاں پہ کلاسز میں, کل یہ پورے پھیلے ہوئے ہوں گے, پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اور ان کو اگر کچھ اچھا سکھا دیا, کچھ اچھا بتا دیا, تو بس یہی میرے نزدیک جو ہے, یہ میں اپنا موقع اپنی لالچ میں کر رہی ہوتی ہوں بیسیکلی, کہ کہیں سے میں ان کو کچھ ایسا سکھا دوں جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے, جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اور یہی میری موٹیویشن رہتی ہے. ہاں بالکل. اب آپ اتنے نوجوانوں کے ساتھ کام کر رہی ہے, آپ نے کافی زیادہ, جس کو ہم نوجوان کہتے ہیں, آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے, آپ نے اس کو ٹیچ کیا ہے. جو ہمارے نوجوان اس عشق کو نہیں سمجھتے, اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اچھا, میں اس سے یہ کہوں گی کہ عشق کو وہ سمجھتے ہیں, انکانشیس میں ان کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کہیں کانشیسلی نا اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ یہ جو ایک پروسیس ہے, جیسے اگر میں مثال کے طور پہ نیوٹن کی بات کروں, تو وہ جب بیٹھا ہوا تھا اور سیب گرا, تو اس کا وہ تھاٹ پروسیس شروع ہوا نا, ورنہ تو چیزیں جب بھی گرتی ہیں نیچے ہی آتی ہیں, لیکن اس نے سوچنا سمجھنا شروع کیا. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس بھی نا, وہ بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تھاٹ پروسیس نہیں کرتے. جب عشق کی بات ہوتی ہے تو رشتوں کی بھی بات ہوتی ہے. جو ہمارے نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ ایک سارٹ آف رشتے بناتے ہیں, اس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ کہتے ہیں, یا بعد میں شادی کرنا ہے, اس میں یہ لوگ مین غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بہت جلد بازی کا دور ہے نا, اس میں ہر چیز ہمیں فوراً چاہیے. ہم اپنے رشتوں میں, اپنی چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم نے جو دیکھا, جو ہوا, اور وہ یہ بیسیکلی جو ان کا بچوں کا جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں, تو وہ عشق نہیں ہوتا, وہ صرف ایک کشش ہوتی ہے. کشش ہوتی ہے جس میں وہ کھنچتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ان کو وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے, جب وہ حاصل بن جاتی ہے, تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں تھی جو انہیں چاہیے تھا. کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے, اس کی ہر ایک کی جستجو ڈفرینٹ ہے. تو بچوں کے اندر نا, میں اب اپنا دیکھتی ہوں, ہم ایز اے ہیومن اب ہم اس وقت پہ آ گئے ہیں کہ ہم بہت جلد بازی کی طرف چلے گئے. ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. ہم چیزوں کو, آپ دیکھیں نا واٹس ایپ پہ آپ کی ایک ویڈیو, ایک ریل بھی آئے گی, تو اب آپ اس کو ڈبل فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ آپ کی یہ نیچر بن چکی ہے کہ آپ نے جلدی میں رہنا. اور انسان کی نیچر ویسے ہے بھی, بیسک انسٹنکٹ بھی اس کی یہی ہے کہ وہ جلد باز ہے. تو جو عشق ہے نا, وہ ایک ایسی چیز ہے جو فیل کرنے کی ہے, محسوس کرنے کی ہے, جس کے اندر آپ نے اپنا ٹائم بھی انویسٹ کرنا ہے, جس میں آپ نے ایموشنز انویسٹ کرنے. تو ایک سرٹن ایج میں آہستہ آہستہ میچورٹی کی طرف آپ جاتے ہیں, تو یہ فیلنگ آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بچوں کے اندر جو ہمارے پاس نوجوان جو آتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں, لیکن اگر میجورٹی کی بات کریں تو بہت سی چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ عشق کا مطلب بھی انہیں, وہ شاید پیار سے شروع ہوتا ہے, محبت پہ جاتا ہے, اور پھر وہ عشق پہ اینڈ ہوتا ہے. تینوں میں ڈفرینٹ کیا ہے؟ پیار تو فزیکل ہے نا, جو آپ نے دیکھا اور ہے. جب پیاری چیز دور ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے تو محبت تھی,
ہاں اور عشق یہ ہے کہ جس کے بغیر آپ رہ ہی نہ سکیں. جس کی بغیر آپ ہاں وہ مجھے مولانا رومی کی بڑی اچھی وہ مثال یاد آئی کہ 3 پروانے تھے اور وہ شمع کے پاس جاتے رہے, تو انہوں نے پوچھا کہ عشق کیا ہے, تو ایک صرف پاس گیا اور ہلکی سی حرارت لی اور وہ واپس آ گیا اور اس نے انہوں نے کہا کہ میں نے عشق کو جان لیا. دوسرا گیا, اس نے اپنا ہلکا سا پر جلایا اور اس نے کہا مجھے بھی پتہ چل گیا عشق کیا ہے. تیسرا گیا اور وہ اس میں جل گیا, تو جو تیسرا تھا نا اس کو پتا تھا عشق کیا ہے, اس کو پتا تھا عشق کیا, کہ وہ بالکل بے لوس تھا, اس کو کوئی بے خطر تھا اور اس نے اپنی جان دی. تو یہ ہے. اور آج کل کے تو لوگ جان نہیں دیتے یہ پتہ ہے عشق میں ہم صرف اس کو مخصوص ایک ہی رشتے کے لیے نہیں جوڑ سکتے. آپ کو اپنے کام سے بھی عشق ہے. آپ دیکھیں نا جو لوگ سرحدوں پہ اپنی جان دے دیتے ہیں وہ کوئی تو عشق ہے نا جس کے پیچھے, اپنی نوکری سے, اس کو اپنے وطن سے یا اپنے رب سے اپنے رب سے اتنا پر امید ہوتے ہیں کہ جو میری جان ہے وہ ضائع نہیں جائے گی اور میں ہمیشہ کی زندگی پالوں گا. وہ بھی عشق ہے. رب دکھتا نہیں ہے پھر بھی ہم عشق کرتے ہیں, کس چیز کا تقاضا ہے؟ وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حقیقت جو ہے نا, آپ کی ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو رب نہیں دکھتا لیکن رب اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے کہ میں ہوں. تو کیسے دکھاتا ہے؟ آج تک میں یہ ہم ساری ڈھونڈتے رہے, انسان سارا پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں. اور ہمارے جو کہ آپ بھی یونیورسٹی سے اور میں بھی پاکستان کی کافی زیادہ یونیورسٹیز میں جا چکا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ ڈھونڈنے کا راستہ ہم غلط چن رہے یا وہ راستہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کے حساب سے کیا ہے؟ دونوں چیزیں. ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے نا, ہم ایز اے ٹیچر اگر میں بات کروں نا تو اپنے اندر سے ہی شروع کرنا ہے. ہم لوگ آج تک نا اپنے زمانے کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کو بلیم کریں گے, لیکن اگر ایک استاد کی طرح سے دیکھا جائے تو شاید ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سوچنا, سمجھنا, ڈھونڈنا نہیں سکھاتے نہیں آتے. شاید آپ وہی چیز سکھاتے ہیں جس سے آپ خود ایکوپڈ ہوتے ہیں. آپ وہ چیز نہیں سکھا سکتے جو آپ کو خود نہیں آتی. جب آپ کو خود نہیں آتی تو آپ کیا سکھا دیں گے؟ کیا سکھائیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بچوں کے اندر, آج کل کا جو ہے نا وہ دور یہ آ گیا کہ آپ نے گریڈز پوچھ رہے ہیں, GPS پوچھ رہے ہیں, سوچنا نہیں بتا رہے. انسان سے انسانیت نہیں پوچھ رہے. انسانیت نہیں پوچھ رہے کہ انسانیت کیا ہے. ہماری کلاس پہ جو بچہ بہت لائک ہے, شاید وہ سب کا فیوریٹ ہے, لیکن وہ بچہ جو سب کی مدد کر رہا ہے, جو جب سب کو نوٹس پرووائڈ کر رہا ہے, جو بیچارہ خود نہیں پڑھا, کامیاب تو وہ ہے. ویلیو کیسے کرے اپنا؟ مطلب دوسرے کا چھوڑ دو, اپنی ویلیو کیسے کرے؟ اپنی ویلیوز, آپ کا نا ویلیو کی بھی ایک, ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے. مثلا میں اگر کسی شخص کو دیکھوں گی جو بہت شفیق ہے تو میرے لیے وہ ویلیوز ہیں. کوئی اور شاید اس کو اسی چیز کو دیکھے گا, اس کے لیے وہ اتنا ویلیوبل نہیں ہوگا. تو ویلیوز جو ہے نا وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ویلیو خود کرنی ہے, اپنی قدر خود کرنی ہے, اپنے آپ کو خود سمجھنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو بھی ویلیو دے سکتے ہیں. احساس کتنا ضروری ہے رشتوں میں؟ بہت ضروری ہے. احساس کے بغیر رشتے شاید چل نہیں سکتے, کیونکہ آپ بہت سی چیزیں جو ہیں احساس کی بنا پر بہت سی قربانیاں دے دیتے ہیں. احساس کی وجہ سے آپ بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں جو شاید آپ نے سوچے ہوئے نہیں ہوتے, لیکن اگلے کی آپ فیلنگ کو دیکھتے ہوئے احساس کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ کر گزرنا ہے. تو یہ ہے احساس بہت ضروری ہے. بہت ضروری. رشتے توڑنے کے لیے اور رشتے جوڑنے کے لیے 3 چیزیں کون سی ہیں جو دونوں میں استعمال ہو جائے؟ رشتے جوڑنے کے لیے خلوص چاہیے, دوسری چیز سچائی چاہیے, تیسری چیز وہ آپ والی بات احساس چاہیے. خلوص, سچائی اور احساس. جس رشتے میں جڑ بھی رہے ٹوٹ بھی رہے. یہ اگر نہیں ہے تو اگر ایک دیکھیں خلوص ہوگا تو احساس اور ہوگا, خود بخود ہوگا. آپ خلوص کو تھوڑا سا کھول دیتے, خلوص کو تھوڑا سا بتا دے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ خلوص کیا ہے. خلوص یہ کہ خالصتاً آپ نے بغیر کسی ریٹرن کے, بغیر کسی چیز کے کہ اس کا میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا مجھے کوئی پے بیک ملے گا, یا میں جو پٹ ان کر رہا ہوں اس میں مجھے بھی کوئی چیز آئے گی, اس کے بغیر آپ نے کرتے چلے جانا ہے. خالصتاً کرنا ہے, اس شخص کے لیے کرنا ہے. اس شخص کے لیے کرنا ہے. عشق بھی یہی ہے. اس ذات کے لیے کرنا ہے, اس ذات کے لیے کرنا ہے. ایک سوال میری مائنڈ میں آ رہے اور اس دن میں نے سوچا اور یہ میں نے کہیں سے سیکھا ہے
چلو آپ ریلیونٹ ہے اس چیز کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا، کہہ رہے ہم نے سب کچھ رب پہ ڈال دیا، ہم رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ اس میں بھی نا میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ہر کام جو کر رہے ہیں نا، نیت آپ کے دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ رب کے لیے کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک وہ جو عبد والا ہے نا کہ جو ہم نے بالکل اللہ کا بندہ بن جانا ہے، وہ صرف نماز کے وقت نہیں ہے، وہ صرف عبادت کے وقت نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر معاملے میں ہے. چاہے وہ آپ اپنی ذات کی اگر جیسے اپنے لیے بھی اپنی بھی کیئر کر رہے ہیں یا اپنے ساتھ بھی کچھ اچھا کر رہے ہیں، تو یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہماری پر نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی اور امانت ہے. یہ جسم بھی امانت ہے، یہ وقت بھی امانت ہے. کرنا سب کچھ ہے لیکن ڈائریکشن جو ہے وہ رب کی طرف ہے. کرنا آپ نے وہی زندگی اسی طرح گزارنی ہے، وہی زندگی ہے اسی طرح گزارنی ہے. بس اس میں صرف مائنڈ میں یہ چیز لے کر آنے کہ اگر میں نے نہانا بھی ہے تو یہ جسم، یہ روح اللہ نے دیا، صاف کر دو. بالکل بالکل ایسا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اس چیز کو تو میں اپنی زندگی میں بھی لے آؤں گا کہ صبح جب اٹھنا ہے جو بھی کرنا ہے یہ قدرت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قدرت نے ہمیں دیا ہے. بہت بہت شکریہ، ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دیا. ان میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو جو رشتوں کو نہیں سمجھتے، جو رشتے بناتے اور توڑتے، اس کے لیے نہ بنانے میں فرق پڑتا ہے نہ توڑنے میں، اس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں؟ ایک چیز جو خود بھی ایکسپیرینس کی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے گزر کے اب میں شاید یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت سے رشتوں میں آپ کو فوراً پے بیک، فوراً آپ کو صلہ نہیں مل جاتا، فوراً صلہ نہیں مل جاتا. آپ کو اس میں اپنا خلوص، اپنا احساس دینا پڑتا ہے. اور شاید کچھ عرصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ دن، کچھ سال، بہت سے سالوں بعد آپ کو آپ کی کوئی بھی محنت، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی اچھی نیت آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی. وہ آپ کی پلٹ کے واپس آئے گی اور پلٹ کے واپس آنے میں وہ آپ کے کیے ہوئے سے زیادہ ہی ہوگا. لیکن مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو بھی رشتوں میں، ہم رشتوں کی بات کریں تو جو بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس انویسٹمنٹ کا صلہ ملے گا. سال بعد ملا، 2 سال بعد ملا، 2 سال بعد ملا، 3 سال ملے گا، ضرور ملے گا. تو ہر رشتے میں آپ انویسٹ کریں گے اور اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ریٹرن نہیں ہے. ایسا ہی. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. نیکسٹ سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہر فیمیل کو فریڈم چاہیے یا پیسے چاہیے؟ دونوں چیزیں بیلنسڈ چاہیے. ٹھیک ہے. جو ایک چیز جو آپ کو پسند ہو پاکستانی ڈرامے کے حساب سے؟ پسند تھی، اب میں اتنے ڈرامے دیکھتی نہیں ہوں، لیکن جو ہمارا فیملی سٹرکچر ڈراماز میں دکھایا جاتا تھا، وہ ایک فیملی سپورٹ سسٹم جو دکھایا جاتا تھا، وہ ایک. آپ کے اندر کون سی چیز ہے جو آپ کو باقی لوگوں سے الگ کراتی ہے؟ مجھے لگتا ہے ایمپتھی. ٹھیک ہے. لوگوں کو دیکھ کے ان کا شاید احساس ہو جاتا ہے. ہمارے نوجوان کیا غلطیاں کرتے ہیں رشتوں میں؟ جلد بازی. ہر کام میں جلد بازی. اچھا، رشتہ بنانے میں اور رشتہ توڑنے میں، دونوں میں جلد بازی. اوکے، رشتہ بنانے اور ابھی میں نے ایک لفظ لینے یا ایک نام لینے، آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیز آ جائے آپ بتا دیں. ٹھیک. پاکستانی پولیٹکس. ڈرامہ. حنا. دوست. زندگی. خوبصورت. کافی. ضرورت. زندگی. الحمدللہ خوبصورتی زندگی. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہر سوال کا بڑا شاندار جواب دیا. اینڈ میں اگین کوئی میسج دینا چاہتے ہیں زندگی کے اوپر، عشق کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، پلیز بتا دیں. آخر میں بس یہی میسج ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ ہم ابھی جیسے میں نے بات بھی کی، رشتے بنانے میں اور رشتے توڑنے میں دونوں میں جلد بازی نہیں کرنی. ہر چیز کو سوچ کے اس کو اس وقت فیصلہ نہیں کرنا، تھوڑا پاز دے کے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پھر اس پہ دینا. اسپیشلی نوجوانوں کے لیے ایک چیز جو اب ہمارے اندر بہت ختم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ محنت جو ہے ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے کسی بھی چیز میں. آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے. اب ہر چیز کو ہم محنت سے پہلے ڈھونڈتے ہیں اس کا جواب کہ اپنا نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ کوشش کرنی پڑے اور فوراً مل جائے. تو محنت کرنا ضروری ہے. اگین میں آپ کی ایک بات کو سیکنڈ کر دیتا ہوں اپنے آڈینس کے لیے کہ کسی بھی چیز میں آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو ریٹرن نہیں ملیں گے، اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن ملنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ بس کہتے ختم ہو گیا. سو بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.